ہمارے ہاں بہت سارے بچے بلائنڈ ہو جاتے ہیں, ان کی ایک آنکھ اکثر ضائع, جسے ایمبلائیوپیا کہتے ہیں, وہ کام چھوڑ دیتی ہے, جسے کہتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں پانی آتا ہے, تھوڑا سا وائٹنس ہوتی ہے, والدین سے جاتے نہیں ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو بچے کو کالا موتیا تھا اور وہ بلائنڈ ہو گیا ہے. اگر پراپر تشخیص ہو جاتی. اسی طریقے سے جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں, وہ ان کی آنکھیں جب شوگر سے خراب ہوتی ہیں تو پھر واقعی وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اس کا علاج ہے, لیکن پہلے وہ 100% بچایا جا سکتا ہے. اب اسی میں ایک وہ اللہ کی بیماریاں ایسی ہیں جو لوگوں کے پردہ اکھڑ جاتا ہے, پردے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل قابل علاج ہوتے ہیں اور وقت پہ جاتے نہیں ہیں اب کی طرف, جو واقعی بہت اہم ہے. جیسے ابھی ذکر کیا, بچوں میں بھی ہے اور بڑوں میں بھی ہے, جس کو کالا موتیا ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے, اور ویسے اس کا ہماری ڈاکٹری زبان میں, انگلش زبان میں گلاکوما کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیچارے بلائنڈ ہو جاتے ہیں. وہ لینز اگر کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کو سفید موتیا کہتے ہیں. اب لینز خراب ہونے کی وجہ مختلف ہے, مثلا بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کے نتیجے میں اس کی لینز کی ہو جاتی ہے, چوٹ لگنے سے خراب ہو جاتا ہے. اچھا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کو سفید موتیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بچوں میں اگر موتیا ہے, خاص طور پہ اگر ایک آنکھ میں ہے اور وہ اس کو علاج نہیں ہوا, تو وہ آنکھ تو پکی, پھر اس کے بعد نظر ڈیولپ نہیں ہو سکے گی. دونوں میں ہے, اگر دونوں میں ہے تو اس میں تو بار ایتنی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ پہلے 1.5-2 مہینے کے اندر اس کا آپریشن ہونا چاہیے. لیٹ ہو گیا تو کیونکہ وہ لرننگ ایج ہے نا, وہ برین کی لرننگ نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے, یہ ہے, بی ہے, یہ جانور ہے, یہ پرندہ ہے, پتہ نہیں. برین کو جب پتہ نہیں چلے گا اس عمر میں سیکھے گا نہیں, پھر بعد میں کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میں حیران ہوتا ہوں جب ہم جاتے ہیں مختلف دیہاتی علاقوں میں, ادھر پنجاب, سینٹرل پنجاب میں بھی, تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دونوں آنکھیں بند ہوتی ہیں آج کے دور میں, اور سفید موتیا سے. اچھا, اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ سفید موتیا کو تو جب آپ ٹریٹ کریں گے نا تو عملاً وہ ساری کی ساری نظر واپس آ جائے گی. اچھا, کالا موتیا میں ٹریٹ کریں گے تو جو ڈیمیج ہو گیا وہ ہو گیا, جو رہ گئی ہے وہ بچ جائے گی. سفید موتیا میں ساری واپس آ جائے گی. اور ایک بندے نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے, اس کا لینس سینٹر سے خراب ہوا, ابھی 10% خراب ہوا ہے, ہم کہتے ہیں فوراً آپریشن کراؤ. ٹھیک ہے. تو ڈسیبلٹی کے اوپر ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے, اب وہ خاص طور پہ اگر ہم نے جدید طریقہ علاج جو لیزر جسے کہتے ہیں, لیکن ہوتا وہ لیزر نہیں ہے, فیکو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں, الٹرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں, وہ کروانا ہے. تو جتنا وہ ہارڈ ہوتا جائے گا اتنا آپریشن ناکام ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے. اچھا, اگر اس کو جلدی کرائیں گے تو پیشنٹ زیادہ کامیاب ہوگا. یہ جو ہے ایک نیا ہمارے پاس ایک جن آیا ہے نظر کمزور کرنے والا, وہ کمپیوٹر ہے. لیکن یہ غلط فہمی ہے, یہ بڑوں کو نہیں, یہ 12 سال کی عمر سے نیچے بچوں کی نظر کمزور کرتا ہے. اچھا, بڑوں کی نہیں خراب کرتا. اچھا, یہ جو بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, چھوٹے بچے موبائل کی نظر. اچھا, ایک اور ہے, جو لوگ پرانے طریقے سے حفظ کرتے ہیں بچے, ان کی نظر حفظ کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے. اگر وہ جدید ذرائع استعمال کریں, جیسے آج کل کئی ایپس آئی ہیں سن کے حفظ کرنا, اس طریقے سے وہ ہے, اس سے نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کوئی بچہ بہت زیادہ قریب کے اوپر نا مسلسل کنسنٹریٹ گھنٹوں کے ساتھ سے, اس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے. اچھا, بہت زیادہ فوکس کرنا. لیکن جو بڑے کرتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتی. ان کو البتہ اگر نظر کمزور ہے اور وہ اینک نہیں لگاتے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. نظر کمپیوٹر استعمال کرنا ہے, لیکن اینک کی نظر کمزور ہونے کے باوجود آپ اینک نہیں لگا رہے, پھر وہ مسئلہ ہوگا. اچھا, اگر نہیں لگا رہے, ان کیس اگر اکثر ہوتا ہے لوگ مائنر سے ان کی ویک ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایسے گلاسز نہیں لگاتے ہم, تو اس کا سب سے بڑا تو کر رہا ہے یہ پریونشن کی جو بات ہم کر رہے ہیں بچوں میں بہنگا پن. بالکل. اور ایک بڑوں میں جو ہے یہ ریٹنا کی بیماریاں, آنکھ کا پردے کا خراب ہونا, یہ ایک بڑی دونوں اہم وجہ ہیں آنکھوں کے ضائع ہونے کی. میں لفظ ضائع استعمال کر رہا ہوں. کیسے؟ بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن میں ایمبلائیوپیا ہو جاتا ہے, جسے عام لوگ نا لیزیا کہتے ہیں. اس کی وجہ اسکوینٹ ہے. اچھا, ٹیڑھا پن جو جو پیدائشی بھی ہوتا ہے نا, یہ جی پیدائشی بھی ہوتا ہے, بعد میں ہوتا ہے. تو جب وہ اسکوینٹ ہوتا ہے ایک آنکھ میں, تو جو آنکھ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے وہ سیکھتی نہیں ہے, اس کا وہ آہستہ آہستہ پھر 11-12 سال کی عمر گزر جائے تو پھر اس کی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی پیچھے برین کی.
ٹھیک ہے, اور وہ آنکھ پھر گئی, اور اس کا اچھا اگر یہ ان ٹائم پتہ چل جائے 11 سال کی عمر سے پہلے تو یہ 100% ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات, اگر کئی بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی نا ایک وقت میں ایک آنکھ سیدھی رہتی ہے اور ایک ٹیڑھی ہوتی ہے, اگر یہ سیدھی ہو جائے گی تو یہ ٹیڑھی ہو جائے گی ایک وقت میں. یہ جو بچے ہیں ان کا 7 سال کی عمر سے پہلے علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور 7 سال کی عمر سے پہلے ہو جائے تو وہ بالکل 100% ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں نہیں ہوتے, کیونکہ دونوں آنکھیں اکٹھی کام نہیں کرتی. وہ دونوں آنکھوں کا اکٹھے کام کرنا, ان کے برین میں فیوژن ڈیولپ ہونا, یہ 7 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے. وہ ہو جائے تو بالکل ٹھیک, ورنہ ساری عمر کے وہ ایک آنکھ سے اور ایک وقت میں ایک آنکھ سے دیکھیں. اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بچہ اسکوینٹ ہے, اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے, تو یہ چیز ہے, یہ پریونشن کی ضروری ہے. ریٹنا کی بیماریاں جو ہیں ان میں بھی یہی مسئلہ ہے, خاص طور پہ شوگر والے مریض جو ہیں. شوگر والے مریضوں کو جب خراب ہوتی ہے ان کی پردہ آنکھ کا, جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں, تو وہ یکدم نہیں خراب ہوتا, وہ ٹائم لیتا ہے, بعض کا 4-5 سال لے لیتا ہے. اوکے, تو اگر ہم اس کو ان ٹائم شوگر کنٹرول کر لیں تو, یا اگر فرض کو تھوڑی سی خرابی شروع ہو گیا تو لیزر لگا لیں, تو یا کوئی ٹیکا لگ جاتے ہیں آنکھ میں وہ لگا لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن جب وہ ٹائم گزر گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یا پھر علاج ہے تو پھر ریٹنا سرجری کر کے ہم آپریشن کرتے ہیں, 2 گھنٹے آپریشن کرتے ہیں, پھر جا کے ٹھیک ہوتی ہے, اور پھر بھی 100% اکثر کا ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا, تو وہ پریونٹیبل ہے شوگر کا اگر صحیح علاج کیا جائے. اسی طرح اور آنکھ کا پردے میں سراخ ہو گیا, پھٹ اکھڑ گیا, اب اس کا بھی سب سے اچھا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ودن 10 days کو آپریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, 10 دن کے اندر آپریٹ کر لیں تو نیئر اباؤٹ 100%, یہ تو 95% رزلٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب لیٹ ہو گئے ہیں لوگ, 3-4 مہینے بعد آتے ہیں, اب اس کے بعد ہم بہترین سے بہترین آپریشن بھی کرتے ہیں, ایون دین 60-70% سے زیادہ امپرومنٹ نہیں ہوتا, اور جب لمبا ہو جاتا ہے پھر پکی ضائع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ مسئلہ. تو اس طریقے سے ریٹنا ڈیزیز کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان ٹائم اس کا علاج کیا جائے تو بالکل صحیح ہے, قابل علاج. بالکل ٹھیک ہے جی, قابل علاج ہے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ان ٹائم, یعنی کہ وقت کے اوپر آپ نے, ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو وقت پہ کرنا. دیکھیں نا, ہمارے یہاں تو ایک بڑی مشہور ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, صدیوں سے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پرہیز کرنا. پرہیز کیا ہے؟ بیماری کو آنے سے بچاؤ, اگر آ گیا تو فوراً پکڑو لو. بالکل ٹھیک. زیادہ دیر ہوگی تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا. بالکل, یہی میرے خیال میں سب سے بڑا میسج ہے. بالکل. میں ان ساری بیماریوں کے بارے میں ایک کامن بات کروں کہ ایک انتہائی اہم طریقہ یہ ہے کہ اسکریننگ کی جائے بچوں کی, بڑوں کی, اور ان کی بیماریوں کو جب وہ نقصان پہنچانے کی اگلی اسٹیج پہ پہنچے اس سے پہلے نکال لیا جائے. ٹھیک ہے, اور ان کو علاج کیا جائے. اسکرین سب کی جائے جی, اس میں گروپس ہوتے ہیں. مثلا ایک میں طریقہ آپ کو بتایا جو ہم کر رہے ہیں کہ اسکول کے اندر جائیں اور اسکول کے بچوں کو A to Z چیک کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب ہمارا ایک سسٹم ہے جس کو عموماً فالو نہیں کیا جاتا کہ جب بچہ اسکول میں جائے گا اس کی آئی ٹیسٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اسکریننگ ہے. ٹھیک ہے, جو بھی بچہ اسکول میں جائے گا اس کے بہت سارے بچوں کی یہ اس طرح کی ٹریٹبل بیماریاں, یعنی آپ کریں گے بچہ جب شوگر ہو جاتی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ جب تک وہ اپاہج نہیں ہوتا, چیک نہیں کراتا, جس کو شوگر اس وقت پہ چیک کرا لے تو اس کی یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. کالا موتیا کا بھی یہی مسئلہ ہے. اب بچے جیسے شروع میں چیک ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ گھروں میں رکھ دیتے ہیں بچوں کو, چیک نہیں آتے تو پتہ چل جاتا ہے اور ٹریٹیبل ہے. تو سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک یہ بچوں والی عمر ہے اور ایک یہ 40s کے بعد 50s کا جو ہے, اس عمر میں سارے لوگوں کو کم سے کم کسی اپنے قریبی ڈاکٹر سے جا کے چیک کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. اس میں خاص طور پہ کالا موتیا ایسا ہوتا ہے, گلاکوما.